بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بھاگتے بھاگتے میں اب بہت تھک چکی تھی اور اس وقت میرا سانس پھولا ہوا تھا۔ میں گھر سے کافی دور نکل آئی تھی اور یہاں پر بھی ابھی تک خوف کے سائے میرے پیچھے لہرا رہے تھے۔ مجھے ابھی بھی اس کا ڈر تھا کہ کہیں وہ میرے پیچھے نہ آ رہا ہو۔ یہی سوچ مجھے بھاگنے پر مجبور کر رہی تھی، لیکن اب چونکہ میں تھک چکی تھی اور مجھ سے اور بھاگا نہیں جا رہا تھا، لیکن وہ اور اس کے دوستوں کا خیال اس بات پر حاوی ہو رہا تھا اور میں کہیں پر پناہ لینے کا سوچ رہی تھی، لیکن ان حالات میں کس پر بھروسہ کرتی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بے بسی سے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میرا دل گہرے دکھ سے بھر گیا اور میں وہیں پر بیٹھ کر رونے لگی۔ نہ جانے کتنی دیر گزری تھی کہ میں نے ارد گرد مدد طلب نظروں سے دیکھا، لیکن مجھے اور تو کچھ سمجھ نہ آئی۔ جیسے ہی سامنے ایک مسجد نظر آئی تو میں فوراً اس میں گھس گئی۔ وہاں پر اس وقت جماعت کی تیاری ہو رہی تھی اور سب مرد حضرات قطار میں کھڑے تھے۔ خوف کے مارے میں آگے بڑھتی گئی اور مردوں کی جماعت میں خود کو جیسے گم کر لینا چاہا۔ بار بار مڑ کر پیچھے بھی دیکھ رہی تھی کہ کہیں وہ کمبخت میرے پیچھے ہی تو نہیں آ رہا، لیکن ابھی تک وہ مجھے دکھائی نہیں دیا تھا۔ میں نے اپنی سانس کو بحال کیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یہ مسجد بہت خوبصورت بنی ہوئی تھی اور اس وقت نمازیوں سے بھری ہوئی تھی۔ یہاں پر آ کر مجھے ایک سکون کا احساس ہوا۔ ابھی تک کسی نمازی کا دھیان میری طرف نہیں گیا تھا، تاہم میں خوفزدہ ہرنی کی مانند ادھر چھپ کر بیٹھی ہوئی تھی کہ اتنے میں جماعت شروع ہو گئی، اور جیسے ہی امام صاحب نے اللہ اکبر کہا تو میرا نام سعدیہ ہے اور میں ایک 19 سال کی لڑکی ہوں۔ میں اپنی پھپھو اور ان کے جوان بیٹے کے ساتھ اس گھر میں رہتی ہوں۔ میرے بچپن میں میری اماں اور ابا کا انتقال ایک حادثے میں ہو گیا تھا۔ وہ دونوں کسی عزیز کی شادی کے لیے دوسرے شہر گئے ہوئے تھے، اور جب وہ وہاں سے واپس آنے لگے تو راستے میں ہی ان کی گاڑی کا حادثہ ہو گیا، جس کے باعث وہ دونوں موقع پر انتقال کر گئے۔ میں چونکہ چھوٹی تھی تو کسی وجہ سے پھپھو کے پاس ہی رک گئی تھی۔ اماں ابا کے اس اچانک انتقال نے ہم سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میری عمر اس وقت صرف 5 سال تھی۔ میں چونکہ ان کی اکلوتی اولاد تھی اور پھپھو کے علاوہ ابا کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا، اسی لیے پھپھو مجھے اپنے ساتھ ہی اپنے گھر لے آئیں، کیونکہ کوئی اور میری ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا تھا۔ ابا کا گھر کرائے پر دے دیا گیا تھا اور میں پھپھو کے گھر میں پلنے لگی تھی، تو میرے پھپھا نے اس بات پر بہت اعتراض کیا تھا، لیکن پھر بعد میں وہ بھی سمجھ گئے اور اب وہ کوئی اعتراض تو نہیں کرتے تھے، لیکن مجھے مخاطب بھی نہیں کرتے تھے۔ میں چھوٹی عمر میں ہی یہاں پر آ گئی تھی تو پھپھو نے مجھے آہستہ آہستہ اپنے ساتھ کام پر لگانا شروع کر دیا۔ میں پھپھو کے ساتھ ان کے کام کاج میں ہاتھ بٹانے لگی۔ پھپھو نے مجھے اسکول میں بھی داخل نہیں کروایا، حالانکہ اماں ابا کی زندگی میں میں اسکول جاتی تھی، لیکن اب پھپھو نے مجھے اخراجات کی وجہ سے اسکول داخل کروانے سے منع کر دیا، اور میں جو دل ہی دل میں پڑھنے کا بہت شوق رکھتی تھی، پھپھو کی اس زیادتی پر خاموش ہو کر رہ گئی۔ پھپھو کا ایک ہی بیٹا تھا جو مجھ سے 5 سال بڑا تھا۔ وہ اسکول جاتا تھا اور اس وقت 5ویں جماعت میں پڑھ رہا تھا۔ میں اس کی کتابوں کو حسرت سے دیکھتی اور انہیں چھو کر محسوس کرتی۔ وہ جب مجھے اس طرح کرتے دیکھتا تو بہت ڈانٹتا اور اپنی ماں سے میری شکایت کرتا تھا۔ پھپھو الٹا مجھے ڈانٹتی اور کہتی کہ اس طرح اس کی کتابیں مت خراب کیا کرو، بہت مہنگی کتابیں ہیں، بار بار نہیں لی جاتی، اور میں چپ چاپ پھپھو کی شکل دیکھتی رہ جاتی۔ میں کم عمر تھی، اندازہ ہی نہیں تھا کہ میرے ابا کے گھر کا اچھا خاصا کرایہ آ رہا ہے، اور وہ کرایہ نہ جانے کہاں پر خرچ ہو رہا ہے۔ اگر پھپھو چاہیں تو مجھے اسکول میں داخل کروا سکتی تھی، لیکن پھپھو نے ایسا نہیں کیا۔ میں صرف گھر پر ان کے کام کرنے جوگی رہ گئی تھی۔ پھپھو چھوٹے بڑے ہر کام کے لیے اب مجھے ہی بلانے لگی تھی۔ میں بہت زیادہ تھک جاتی تھی اور تنہائی میں بیٹھ کر روتی تھی۔ پھپھو کے گھر میں چونکہ 2 کمرے اور ایک بیٹھک ہی تھی، ایک کمرہ پھپھو اور پھپھا کا تھا اور دوسرے میں ان کا بیٹا رہتا تھا، اسی لیے پھپھو نے مجھے اسٹور میں ایک طرف بستر بچھا دیا تھا اور میں وہیں پر جا کر اپنا دل ہلکا کر لیا کرتی تھی۔ مجھے اماں ابا بہت یاد آتے تھے۔ انہوں نے تو مجھے شہزادی بنا کر رکھا ہوا تھا، میری ہر فرمائش پوری کرتے تھے اور اچھے سے اچھی چیزیں لا کر دیتے تھے۔ میرا سارا سامان بھی اسی گھر میں رہ گیا تھا۔ میں تو پھپھو سے یہ بھی نہ کہہ سکی کہ مجھے وہ سامان ہی منگوا دے۔ نہ جانے کہاں کہاں پر مجھے اپنا دل مارنا پڑ رہا تھا۔
پھپھو کے اس طرح کے رویے کی بدولت میں آہستہ آہستہ بہت کم گو ہوتی گئی، اور اب تو میں ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالتی تھی۔ پھپھو جو کہتی بس چپ چاپ وہی کرتی رہتی۔ میں جب 15 برس کی ہوئی تو پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ جیسے پھپھو کا بیٹا مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ اس کی نگاہیں مجھے اپنے جسم کے آر پار محسوس ہو رہی تھیں۔ میں اس کی نگاہوں کو محسوس کر کے کانپ اٹھی اور اپنے آپ کو دوپٹے میں اچھی طرح چھپا لیا۔ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ اس نے مجھے اس طرح دیکھا ہو، لیکن آج اس کی نگاہوں کی تپش کو محسوس کر کے میرا دل کانپ اٹھا تھا۔ پھپھو کے بیٹے کی ویسے بھی آج کل کافی مشکوک سرگرمیاں تھیں۔ اکثر میں نے اسے چھت پر جا کر چوری چوری سگریٹ پیتے بھی دیکھا، لیکن میں یہ بات پھپھو سے نہیں کہہ سکی تھی۔ میں انہیں اگر بتاتی بھی تو یا تو پھپھو میری بات کا یقین نہ کرتی اور یا پھر وہ الٹا مجھے ہی سمجھاتی، اسی لیے میں نے انہیں بتایا ہی نہیں۔ تاہم اس کی مشکوک حرکتوں کی وجہ سے مجھے اب اپنا آپ غیر محفوظ لگنے لگ گیا تھا۔ اب آتے جاتے وہ بڑے غیر محسوس انداز میں مجھے ہاتھ لگا جاتا تو میرا رواں رواں کانپ اٹھتا تھا۔ میں نے پھپھو سے اس کے اس رویے کی شکایت کی۔ پہلے تو بہت سوچا اور پھر اب میں اپنے اندر ہمت پیدا کر کے ڈرتے جھجکتے پھپھو سے کہا تو وہ کتنی دیر میری طرف عجیب نظروں سے دیکھتی رہی اور پھر کہنے لگی، ارے بی بی تم کن ہواؤں میں ہو؟ کبھی یہ مت سوچنا کہ میں تمہیں اپنی بہو بناؤں گی۔ میرا اکلوتا بیٹا ہے، اس کے لیے میں کوئی بہت اونچا ہاتھ ماروں گی اور کسی بڑے گھر کی بہو کو بیاہ کر لے کر آؤں گی۔ تم اپنے یہ اوچھے ہتھ کنڈے چھوڑ دو اور میرے بیٹے کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال مت کرنا۔ پھپھو نے انگلی اٹھا کر مجھے تنبیہ کرنے والے انداز میں کہا تو میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میری پھپھو میرے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کیسے کر سکتی ہیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ پھپھو نے مجھے یہ الفاظ کہے ہیں، لیکن اس دن کے بعد سے میں نے بالکل چپ سادھ لی تھی۔ حالانکہ پھپھو کے بیٹے کی حرکتیں اب بھی بہت عجیب تھیں۔ وہ آتے جاتے مجھے عجیب عجیب نظروں سے دیکھتا رہتا کہ میں اب اس کے سامنے آنے سے گھبراتی تھی۔ وہ جہاں کہیں موجود ہوتا تو میری کوشش یہی ہوتی کہ میں وہاں پر جاؤں ہی نہ، لیکن ایک گھر میں رہتے ہوئے ایسا کرنا ناممکن تھا۔ کہیں نہ کہیں آمنا سامنا ہو ہی جاتا تھا۔ وہاں پر اس کی نگاہیں مجھے عجیب سا احساس دلاتی تھیں اور اپنے آپ میں سمٹ جانے پر مجبور کرتی تھیں۔ اس دن کے بعد سے میں نے پھپھو سے دوبارہ اس کی کوئی شکایت نہیں کی، کیونکہ مجھے نظر آ گیا تھا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں جتنا پھپھو سے کہوں گی وہ الٹا اتنا ہی مجھے ذلیل کریں گی، جبکہ پھپھو کو اچھی طرح پتہ ہے کہ میری اس طرح کی عادت ہی نہیں ہے، لیکن نہ جانے کیوں وہ پھر بھی مجھے ذلیل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ ہی لیتی ہیں۔ اسی طرح ڈرتے جھجکتے اور پھپھو کے بیٹے سے گھبراتے ہوئے میں 19 سال کی ہو گئی۔ اس کی اب بھی وہی عادت تھی۔ اب تو وہ کھلے عام سگریٹ پینے لگا تھا۔ پھپھو نے 1-2 بار اسے منع بھی کیا، لیکن وہ یہی کہتا کہ بس کبھی کبھار ہی پیتا ہوں، اور پھر پھپھو بھی بہل گئی کہ آج کل کے لڑکے اس طرح کے کام کرتے ہی ہیں، کوئی بات نہیں، اگر وہ 1 آدھ سگریٹ پی لیتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے۔ جبکہ پھپھا جان نے تو اسے سختی سے وارننگ دی ہوئی تھی، لیکن پھپھو ان کے آڑے آ جاتی اور یوں اس کی خلاصی ہو جاتی۔ لیکن اب اس کی جو حرکتیں ہوتی جا رہی تھیں وہ ناقابل برداشت تھیں۔ پھپھا کی چونکہ نوکری اس طرح کی تھی کہ وہ دوسرے شہر میں رہتے تھے اور اکثر تو 15-15 دن کے بعد ہی گھر آتے، اسی لیے اسے کھلی چھوٹ مل جاتی تھی، اور پھپھا جان کو اس کی ان حرکتوں کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں چلتا تھا، کیونکہ پھپھو اپنے بیٹے کی حرکتوں پر پردہ ڈالے رکھتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اکلوتا بیٹا باپ کی نفرت کی بھینٹ چڑھے۔ انہی دنوں میں پتہ چلا کہ پھپھا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ وہاں پر ہسپتال میں داخل ہے۔ پھپھو تو بہت گھبرا گئی اور اپنے بیٹے کو کئی ہدایات دیتے ہوئے وہ صبح ہی صبح پھپھا کے پاس دوسرے شہر میں چلی گئی۔ شہر کی مسافت تو 4 گھنٹے کی تھی اور مجھے پتا تھا کہ اب شام کو تو پھپھو واپس نہیں آئیں گی۔ پھپھا کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور انہیں اب کچھ دن تو لگ ہی جائیں گے۔ میں اکیلے میں یہاں پر پھپھو کے بیٹے کے ساتھ رہتے ہوئے گھبرا رہی تھی۔ میں نے پھپھو کے ساتھ ہی جانا چاہا تھا، لیکن ان کا یہی کہنا تھا کہ پیچھے میرے بیٹے کو پریشانی ہوگی، اس لیے تم گھر پر ہی رکو اور اس کے لیے تازہ کھانا بنا کر رکھنا۔ میں اپنا دل محسوس کر بیٹھ گئی۔ میں ان کو یہ نہیں بتا سکی کہ میں آپ کے بیٹے کے ساتھ اکیلے رہنے میں ہی تو گھبرا رہی ہوں، اسی وجہ سے تو آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ تاہم پھپھو مجھے گھر پر ہی چھوڑ کر چلی گئی اور اب سارا دن میں نے زیادہ تر کمرے میں رہ کر ہی گزارا۔
مجھے اس سے شدید گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ جب شام کے وقت اس نے مجھ سے کھانا مانگا تو مجھے کمرے سے باہر آنا ہی پڑا، ورنہ اگر میں اسے کھانا نہ دیتی تو پھر وہ پھپھو سے میری شکایت کرتا اور پھپھو نے کئی دنوں تک میرا جینا حرام کیے رکھنا تھا۔ اسی لیے بادل نخواستہ کمرے سے باہر نکلی اور جلدی جلدی اس کے لیے کھانا گرم کر کے ٹرے میں رکھ کر اس کے کمرے میں لے آئی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ میرے ہاتھوں کی کپکپاہٹ بہت واضح تھی۔ اس نے میری گھبراہٹ کو بغور دیکھا۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی اس کے قریب رکھے میز کے پاس آئی اور فٹافٹ ٹرے وہاں پر رکھ کر واپس جانے ہی والی تھی کہ اس نے آواز دے لی اور کہنے لگا، رکو۔ میں رک تو گئی لیکن پلٹ نہیں سکی۔ چند لمحوں کے بعد پلٹ کر اس سے پوچھا، جی؟ میرے منہ سے بڑے مرے مرے انداز میں جی نکلا تو وہ قہقہا لگا کر ہنس دیا اور کہنے لگا، آخر تم مجھ سے اتنا گھبراتی کیوں ہو؟ جبکہ میں نے خوفزدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور اپنے ہاتھوں کو مروڑتے ہوئے اسے کہا، نہیں، میں گھبراتی تو نہیں ہوں، بس وہ مجھے کچھ کام ہے، شاید سالن کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ میں یہ کہتے ہوئے فوراً باہر لپکی، تاہم اس کا کہکہا کافی دیر تک مجھے اپنے پیچھے سنائی دیتا رہا۔ یہ رات تو جیسے تیسے کر کے گزر گئی، لیکن میرے دل سے ساری رات اس کا خوف کم نہیں ہوا۔ میں ہر آہٹ پر چونک جاتی اور گھبرا کر دروازے کو دیکھتی، جس کی میں نے کنڈی بھی لگائی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی مجھے اس کی طرف سے ایک دھڑکا لگا ہوا تھا۔ اگلے دن پھپھو کا فون آیا تو ان کا کہنا تھا کہ ابھی وہ 1-2 دن اور رکیں گے۔ میں انہیں بتانا چاہتی تھی کہ میں یہاں پر ڈر رہی ہوں، گھبرا رہی ہوں، مجھے بھی اپنے پاس بلا لے، لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی پھپھو نے فون بند کر دیا۔ لیکن آج شکر ہے کہ وہ صبح سے ہی کہیں گیا ہوا تھا اور سارا دن گھر پر نہیں آیا۔ میں بہت سکون سے رہی اور رات چونکہ جاگ کر گزاری تھی اس لیے دن میں کچھ وقت سو گئی تھی۔ شام تک میں کافی فریش تھی، لیکن شام کو جب وہ گھر آیا تو اکیلا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ اس کے 3-4 دوست بھی تھے جنہیں اس نے بیٹھک میں بٹھا دیا۔ مجھے اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا، جبکہ کچھ دیر کے بعد ہی مجھے اس کی آواز سنائی دی۔ وہ چائے بنانے کا کہہ رہا تھا۔ میرا دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ باہر نکل کر چائے بناؤں، لیکن مجبوری تھی، میں کمرہ بند کر کے بھی نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق، میں اٹھ کر کچن میں آ گئی اور فٹافٹ چائے بنائی۔ چائے بنا کر میں نے اسے آواز دی لیکن وہ نہیں آیا۔ 2-3 بار آواز دینے پر وہ کہنے لگا، چائے اندر ہی پکڑا جاؤ، جبکہ میں اندر جانا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے 3-4 دوست اندر ہی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ مجھے ان سب کے سامنے آنے کا کہہ رہا تھا۔ میں نے اسے آواز دی اور کہا کہ آپ چائے یہیں سے لے جائیں، مجھے ابھی نماز بھی پڑھنی ہے۔ لیکن وہ غصے سے ایک دم بولا اور کہنے لگا، فوراً چائے اندر لے کر آؤ، تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا ہے؟ میں نے گھبرائے ہوئے انداز میں ٹرے اٹھایا اور دوپٹہ اچھی طرح اوڑھ کر بیٹھک میں چلی آئی۔ فٹافٹ چائے کی ٹرے رکھ کر کمرے میں واپس آ گئی، لیکن اس کی اور اس کے دوستوں کی نظریں مجھے اپنے جسم کے پار محسوس ہو رہی تھیں اور رہ رہ کر میری آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ اس وقت میں شدید بے بسی کے عالم میں تھی۔ نہ جانے کیوں میری چھٹی حس مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ کچھ نہ کچھ ہو کر رہے گا۔ اور پھر کچھ دیر کے بعد جب میں کچن میں اپنے لیے کھانا لینے آئی تو مجھے بیٹھک سے اس کی آواز آئی۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ میری باتیں کر رہا تھا اور اپنے دوستوں کو کہہ رہا تھا کہ آج کی رات وہ میرے ساتھ مزے کرے گا۔ اس کی باتیں سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور مجھے اس شخص سے شدید نفرت محسوس ہوئی، کیونکہ وہ اپنے دوستوں کو یہ بھی کہہ رہا تھا کہ وہ اکیلا ہی میرے ساتھ مزے نہیں کرے گا بلکہ باری باری ان سب کو بھی موقع دے گا، اسی لیے تو وہ آج ان سب کو یہاں پر لے کر آیا ہے۔ اس کے ارادے جان کر میری روح کانپ پڑی اور میں نے مدد طلب نظروں سے آسمان کی طرف دیکھا۔ مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آئی۔ میں نے بنا سوچے سمجھے گھر سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا اور بے آواز قدموں کے ساتھ گھر سے باہر نکل آئی۔ مجھے معلوم تھا کہ ابھی کچھ دیر میں ہی جب وہ مجھے گھر پر نہیں دیکھے گا تو میرے پیچھے ضرور آئے گا، کیونکہ اس طرح اس کا مشن ادھورا رہ گیا۔ یہی سوچ کر میں نے ایک طرف کو دوڑ لگا دی اور پھر نہ جانے میں کتنی دیر تک بھاگتی رہی۔ بھاگ بھاگ کر ٹانگیں تھک چکی تھی اور جسم درد کرنے لگ گیا تھا، لیکن نہ جانے کون سی طاقت تھی جو مجھے اس طرح بھاگنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اور پھر ایک جگہ آ کر میں نے جب سانس لیا تو سامنے مجھے ایک مسجد دکھائی دی اور میں نے فوراً اس مسجد میں پناہ لینے کا فیصلہ کیا۔ میں مسجد کے اندر چلی گئی۔ وہاں پر جماعت کا وقت ہو رہا تھا
تو میں صفوں کے درمیان سے گزرتی ہوئی آگے نمازیوں کے بیچ میں ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ میرے پیچھے یہاں تک نہ آ جائے، لیکن اب اگر وہ آ بھی جاتا تو میں اسے کہیں دکھائی نہ دیتی۔ میں نمازیوں کے آگے چھپ چکی تھی۔ اتنی دیر میں امام صاحب نے اللہ اکبر کہا تو نہ جانے میرے وجود پر کیسی کپکپاہٹ طاری ہوئی کہ میں ایک دم بے ہوش ہو کر گر گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرے پاس ایک خوبصورت سا نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ میں فوراً ہڑبڑا کر اٹھی اور اپنا دوپٹہ درست کرنے لگی، جبکہ ادھر ادھر خوفزدہ نگاہوں سے بھی دیکھ رہی تھی۔ یہ جگہ مجھے مسجد کا حصہ ہی معلوم ہو رہی تھی، کیونکہ فرش پر خوبصورت سے کارپٹ بچھے ہوئے تھے اور اس کا ماحول بہت پرسکون لگ رہا تھا۔ میں خوف کے عالم میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے پھپھو کا بیٹا ابھی آ جائے گا۔ میرے خوف کو محسوس کرتے ہی وہ نوجوان کہنے لگا، ڈرو مت، یہاں پر کوئی نہیں ہے اور وہ بھی نہیں آئے گا، پریشان مت ہو، وہ چلا گیا ہے۔ اس کی بات سن کر حیرت کے مارے میری آنکھیں پھیل گئیں۔ اب میں نے اسے کہا، وہ چلا گیا ہے؟ کیسے گیا؟ آپ کو کیسے معلوم ہے؟ میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا، وہ جا چکا ہے، تمہارے بے ہوش ہونے کے بعد وہ مسجد کے اندر آیا تھا، لیکن پھر جب تم اسے کہیں دکھائی نہیں دی تو وہ چلا گیا۔ میں تمہارے ہوش میں آنے کا ہی منتظر تھا۔ اس نوجوان نے مجھے کہا تو میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ کون ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ میں اس مسجد کا امام ہوں اور اسی جگہ پر رہتا ہوں۔ امام صاحب نے جب یہ کہا تو میں حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی، کیونکہ آج تک تو میں نے اتنا کم عمر امام نہیں دیکھا تھا۔ یہ تو بڑا جوان اور خوبصورت امام تھا، جبکہ مسجد کے امام کے بارے میں تو ہماری ایک ہی رائے ہوتی ہے کہ وہ کافی بڑی عمر کے بوڑھے افراد ہوتے ہیں۔ یہ امام تو نوجوان اور خوبصورت تھا۔ میں دلچسپی سے اسے دیکھنے لگی تو وہ زیر لب مسکرا دیا، جبکہ میں شرمندہ سی ہو گئی۔ تاہم میں وہاں سے اٹھ گئی۔ رات گہری ہو رہی تھی اور مجھے اس وقت گھر جانے کی بے چینی تھی، لیکن گھر جا کر بھی وہ اگر گھر پر ہی ہوتا تو پھر میں کیا کرتی؟ مجھے ایک نئی پریشانی نے گھیر لیا تھا اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس کا کیا کروں۔ میں پریشانی کے مارے ادھر ادھر دیکھنے لگی تو وہ امام صاحب مجھے کہنے لگے، تم بے فکر ہو کر یہاں پر رک سکتی ہو، اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو جب تک چاہو یہاں ٹھہر سکتی ہو، یہاں پر تمہیں کسی بھی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ان کی یقین دہانی پر میں نے ممنون نظروں سے ان کی طرف دیکھا اور کہا، آپ کا بہت شکریہ، دراصل گھر پر کوئی بھی نہیں ہے اور پھپھو کا بیٹا۔ اتنا کہہ کر میں رک گئی اور سوچ میں پڑ گئی کہ آخر اسے کیسے بتاؤں کہ پھپھو کا بیٹا میری عزت پر حملہ کر رہا تھا، اور جس طرح وہ شخص اپنے دوستوں کو گھر پر لے کر آیا تھا، مجھے تو اس سے بہت گھن محسوس ہو رہی تھی۔ تاہم وہ جیسے میری بات سمجھ گیا اور کہنے لگا، تم بے فکر ہو کر یہاں پر رہو، اگر تم نے کچھ کھانا ہے تو میں بھجوا دیتا ہوں۔ اس کے پوچھنے پر مجھے خیال آیا کہ مجھے تو بہت بھوک لگی ہے، اسی لیے میں نے فوراً اس سے کھانے کی حامی بھر لی۔ وہ وہاں سے چلا گیا تو میں بڑی پرسکون سی ہو کر مسجد کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ بہت خوبصورت مسجد تھی اور اندر سے اتنی پرسکون تھی کہ مجھے دوبارہ بڑی گہری نیند آنے لگی تھی۔ تاہم کچھ ہی دیر کے بعد گرم گرم کھانا ایک بڑی ساری ٹرے میں سجا ہوا آ گیا۔ کھانے میں 3-4 لوازمات تھے۔ کھانے کو دیکھ کر میری بھوک اور چمک اٹھی اور میں نے جلدی جلدی وہ کھانا کھا لیا۔ وہ سامنے ہی بیٹھا مجھے اتنی رغبت سے کھانا کھاتے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ تاہم بھوک اتنی شدید تھی اور کھانا اتنا مزے کا تھا کہ میں نے منٹوں میں ہی سارا کھانا کھا لیا۔ اس کے بعد وہ مجھے سونے کی تلقین کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا، جبکہ کھانا کھانے کے بعد میری آنکھیں بھی بھاری ہو رہی تھی اور مجھے نیند آ رہی تھی۔ میں بھی وہیں پر لیٹ گئی اور دوپٹہ اپنے اوپر اوڑھ لیا۔ چند لمحوں کے بعد ہی میں گہری پرسکون نیند سو گئی۔ نہ جانے میں کتنی دیر سوئی رہی، لیکن جب میری آنکھ کھلی تو اس وقت تک صبح ہو چکی تھی اور شاید مسجد میں فجر کی جماعت کی تیاری ہو رہی تھی، کیونکہ وہاں پر مجھے چہل پہل سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی اور گھبرائے ہوئے انداز میں ارد گرد دیکھتے ہوئے اپنے دوپٹے کو اپنے اوپر اچھی طرح اوڑھ لیا۔ ابھی مجھے جاگے ہوئے کچھ دیر ہی گزری تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ آخر کس طرف جاؤں، تو اتنی دیر میں وہ امام صاحب میری طرف ہی آ گئے۔ اس نے مجھے جاگتے ہوئے دیکھا تو پوچھنے لگا کہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ میں پہلے بھی 2 بار آیا تھا، لیکن تم گہری نیند سو رہی تھی، اسی لیے میں نے تمہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ اس نے بڑی نرمی سے مجھے کہا تو میں خامخواہ ہی شرمندہ ہو گئی اور اس سے کہا،
جی بس یہاں پر لیٹتے ہی مجھے نیند آ گئی۔ یہ جگہ ہی اتنی پرسکون ہے کہ میری آنکھیں خود بخود بند ہوئے جا رہی تھیں۔ میں نے ارد گرد دیکھتے ہوئے محبت سے کہا تو وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا، یہ جگہ ایسی ہی ہے، یہاں جو بھی آتا ہے وہ یہی کہتا ہے، یہاں پر اتنا ہی سکون ہے اور اتنی ہی نیند آتی ہے۔ خیر اب تم اٹھ گئی ہو تو نماز ادا کر لو، تو پھر میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو بھجواتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور میں اس کے بارے میں سوچنے لگی۔ اس نوجوان میں کتنی اپنائیت اور کتنی شائستگی تھی، جبکہ پھپھو کا بیٹا اپنے ہی گھر کی عزت پر حملہ کرنے والا تھا۔ نہ جانے اسے کب سمجھ آئے گی، نہ جانے کیا ہوتا اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا۔ اور پھپھو تو کبھی میری بات کا یقین نہیں کرتی، اور اب بھی اگر پھپھو گھر پر آ گئی اور میں انہیں گھر میں نہ ملی تو پھر کیا ہوگا؟ عجیب عجیب سی سوچیں دماغ میں چکرا رہی تھی۔ تاہم میں فوراً اٹھی اور وضو کر کے آ کر نماز ادا کی۔ نماز ادا کر کے میرے دل کو بہت سکون ملا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دل سے بھاری بوجھ اتر گیا ہو۔ میں نے سجدے میں اللہ سے رو رو کر اپنے لیے دعا مانگی اور سکون مانگا۔ مجھے امید ہو گئی تھی کہ اللہ میری دعا ضرور سنے گا اور اسی طرح میرے حق میں بہتر کرے گا۔ ابھی دعا ہی مانگ رہی تھی کہ امام صاحب میرے لیے کھانے کی ٹرے لیے چلے آئے۔ میں خامخواہ ہی شرمندہ ہو گئی۔ جلدی سے دعا مانگ کر سیدھی ہو بیٹھی تو اس نے ٹرے میرے سامنے رکھ دی۔ اس کے اندر ناشتے کے لوازمات تھے اور ساتھ چائے کا ایک بڑا مگ تھا۔ چائے دیکھ کر تو مجھے کل رات والا واقعہ یاد آ گیا جب میں چائے لے کر اس کے پاس گئی تھی۔ میرے حلق تک میں کرواہٹ گھل گئی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری اپنی پھپھو کا بیٹا میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا ہے، اور صرف وہی نہیں بلکہ اپنے دوستوں کو بھی اپنے اس گندے ارادے میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ یہ سوچ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امام صاحب مجھے کہنے لگے، تم اس طرح دکھی مت ہو، تمہارے حق میں بہتر ہوگا، فکر مت کرو، آگے آسانیاں ہوں گی۔ ان کے کہنے پر میرے دل کو ایک دم سکون آ گیا اور میں نے سر ہلا دیا اور ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تاہم مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں یہاں پر کتنی دیر رک سکتی ہوں، کیونکہ جانا تو مجھے گھر واپس ہی تھا، لیکن مجھے پھپھو کے بیٹے کا خوف کھائے جا رہا تھا۔ کہیں میں گھر جاؤں تو وہ دوبارہ سے اپنے ارادے پورے کرنے کی کوشش نہ کرے۔ یہی سوچ مجھے مسجد سے باہر نکلنے نہیں دے رہی تھی۔ میں اپنی سوچوں میں گھری ہوئی بیٹھی پھر سے دوبارہ سو گئی۔ جب دوبارہ میری آنکھ کھلی تو میں اپنے آپ کو بڑا شرمندہ سا محسوس کر رہی تھی، کیونکہ اس طرح بار بار تو میں کبھی گھر پہ نہیں سوئی، لیکن اس مسجد کے ماحول کی وجہ سے مجھے بار بار نیند آ رہی تھی اور میں یہاں پر خود کو محفوظ خیال کر رہی تھی، جبکہ اپنے گھر پر تو پھپھو کے بیٹے کی وجہ سے میرا دل سوکھے پتے کی طرح کانپتا ہی رہتا، اور بار بار ہلکی سی آہٹ محسوس کر کے ہی میں بہت خوفزدہ ہو کر اچھل پڑتی تھی۔ لیکن یہاں پر ایسا نہیں تھا۔ حالانکہ وہ نوجوان میرے لیے بالکل اجنبی تھا، لیکن وہ اپنوں سے بڑھ کر میرا خیال رکھ رہا تھا۔ بچپن سے جس طرح میں پھپھو کے رویے کا شکار رہی، اور پھر جس طرح پھپھو کے بیٹے نے مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بنانا چاہا، وہ سب میرے لیے ناقابل برداشت تھا، اور مجھے ایسا لگتا تھا جیسے سب لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، خود غرض، خود پرست اور دوسروں کو ذلیل کر دینے والے۔ لیکن اس مسجد کے امام صاحب سے ملنے کے بعد میرے خیالات بدل گئے۔ اگر یہ اجنبی اتنی اچھی عادات کا مالک ہو سکتا ہے تو پھر دنیا میں اچھے لوگ بھی تو موجود ہیں۔ میں اس کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ کچھ دیر کے بعد ہی وہ چلا آیا اور کہنے لگا، تم تو ناشتہ کر کے پھر سو گئی تھی، میں نے اسی لیے تمہیں اٹھانا مناسب نہیں سمجھا۔ اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ اگر تو تم گھر جانا چاہتی ہو تو میں تمہیں گھر تک چھوڑ دیتا ہوں، ورنہ پھر مسجد کے اوپر کمرہ بنا ہوا ہے، تم جب تک چاہو وہاں رہ سکتی ہو۔ ابھی تو یہاں پر بچوں کی چھٹی تھی، اس وجہ سے وہ آئے نہیں، ورنہ یہ کمرہ بچوں کی پڑھائی کے لیے مخصوص ہے۔ امام صاحب نے نرمی سے مجھے کہا تو میں شرمندہ ہوتے ہوئے سوچنے لگی کہ اب کیا کروں۔ گھر جاؤں گی تو پھپھو تو گھر پر ہے نہیں، اور وہ پھپھو کا بیٹا نہ جانے اپنے ارادے میں ناکامی کے بعد کس طرح کا سلوک کرے، جبکہ اگر مسجد کے اوپر والے کمرے میں چلی جاؤں تو کب تک وہاں پر رہ سکتی ہوں۔ اپنی سوچوں میں گم میں امام صاحب کی موجودگی کو بالکل فراموش کر چکی تھی۔ تاہم کچھ دیر کے بعد امام صاحب کی سنائی دینے والی آواز نے مجھے انتہائی شرمندہ کر دیا۔ وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ تم اوپر والے کمرے میں رک سکتی ہو، تم پر کوئی پابندی نہیں۔ ان کی بات سن کر میں ان کی بے حد ممنون ہوئی۔ امام صاحب کے ساتھ میں اوپر والے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں پر صاف ستھرا کمرہ میرا منتظر تھا۔
ایک طرف بستر لگا ہوا تھا۔ اس کمرے میں بہت سکون تھا اور میں یہاں پر آ کر بڑا اچھا محسوس کر رہی تھی۔ میں نے امام صاحب کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ جس طرح آپ نے میری مدد کی ہے، پھپھو کے بیٹے سے مجھے بچایا ہے، اور پھر اس کے بعد جس طرح یہاں پر مسجد میں مجھے پناہ دی ہے، میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں نے جب ان کا شکریہ ادا کیا تو وہ مسکرا دیے اور کہنے لگے، اس میں شکریہ کی کیا بات ہے، یہ میرا فرض تھا، اور ویسے بھی میں تمہارے کسی کام آ سکا، اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ ان کے اس طرح کہنے پر میں سر جھکا گئی، اور پھر کچھ خیال آنے پر میں نے پوچھا کہ یہ علاقہ کون سا ہے؟ میں پہلے کبھی اس طرف نہیں آئی، کیونکہ کبھی گھر سے نکلی ہی نہیں۔ پھپھو نے کبھی کہیں آنے جانے نہیں دیا تھا، اس وجہ سے مجھے اندازہ نہیں ہے، لیکن جواب میں ان کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین سرک گئی۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ جنات کی دنیا ہے اور یہ جنات کی مسجد ہے، اور میں ایک جن زادہ ہوں اور جنات کی مسجد میں امام ہوں۔ اس کی بات پر میں خوف کے عالم میں اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک جن زادہ ہے۔ میں پیچھے کو ہٹتی ہوئی دیوار کے ساتھ جا لگی، جبکہ وہ مجھے خوفزدہ دیکھ کر کہنے لگا کہ تم ایسے کیوں گھبرا رہی ہو؟ پریشان مت ہو، میں تمہیں ڈرا نہیں رہا، میں تمہیں حقیقت سے آگاہ کر رہا ہوں۔ ہم جنات کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ ویسے بھی جب میں نے تمہیں پریشان دیکھا تو تمہاری مدد کرنے کا سوچا۔ ایک بار سوچ کر دیکھو، اگر تم اپنے پھپھو کے بیٹے کے ہاتھ لگ جاتی تو تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوتا۔ مجھے تم سے کوئی مفاد نہیں ہے، میں تو صرف تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم یہاں پر رکنا چاہتی ہو یا پھر یہاں سے جانا چاہتی ہو۔ امام صاحب کی بات پر میں نے انہیں ایسے دیکھا جیسے کہ ان پر یقین کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن پھر کچھ دیر کے بعد میں اس بستر پر بیٹھ گئی۔ میرے اس عمل سے امام صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ کہنے لگے، میں جانتا تھا کہ تم میرا یقین ضرور کرو گی۔ امام صاحب کی بات پر میں مسکرا دی اور پھر مسجد کے کمرے میں ہی رک گئی۔ تاہم مجھے یہاں سے خوف تو ضرور محسوس ہو رہا تھا، لیکن ایک بات کا یقین تھا کہ امام صاحب مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ جب سے میں یہاں پر آئی تھی مجھے یہاں بہت سکون مل رہا تھا۔ مجھے یہاں پر آئے ہوئے 2 دن ہو چکے تھے اور اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ گھر واپس جاؤں یا نہیں۔ پھر ایک فیصلہ کر کے اٹھ گئی اور امام صاحب سے کہا کہ مجھے گھر واپس جانا ہے۔ ہو سکتا ہے پھپھو گھر پر آ گئی ہوں، اور اگر میں انہیں گھر پر نہ ملی تو وہ نہ جانے کیا خیال کریں۔ میری بات سن کر وہ سوچ میں مبتلا ہو گئے اور کہنے لگے، ٹھیک ہے، میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں، اکیلے نہیں جانے دوں گا۔ ان کی اتنی فکر مندی پر میں حیران رہ گئی۔ مجھے خود بھی اکیلے جانے سے خوف آ رہا تھا، اس لیے ان کے ساتھ آتے ہوئے میں خود کو بہت پرسکون اور محفوظ خیال کر رہی تھی۔ گھر پر آئی تو دیکھا کہ پھپھو گھر آ چکی تھی، لیکن پھپھو نے تو مجھے دیکھ کر اتنے غصے اور نفرت کا اظہار کیا اور کہنے لگی کہ آخر کس کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی ہو؟ میری اتنی محبت اور پیار کا یہ صلہ دیا تم نے کہ میرے ذرا سے گھر سے جاتے ہی تم کسی کے ساتھ بھاگ گئی۔ پھپھو کی یہ بات سن کر میں سر سے لے کر پیر تک کانپ اٹھی۔ میں نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا، لیکن پھپھو کی آنکھوں پر تو اپنے بیٹے کے جھوٹ کا پردہ پڑا ہوا تھا۔ تاہم میں نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں سمجھی، اور میرے ساتھ امام صاحب کو دیکھ کر تو انہیں پکا یقین ہو گیا کہ میں ضرور جھوٹ بول رہی ہوں، جبکہ امام صاحب نے بھی انہیں اس بات کا یقین دلایا کہ میں مسجد کی چھت پر رہ رہی تھی۔ لیکن پھپھو نے مجھے اسی وقت گھر سے نکال دیا۔ میں روئی، تڑپی، چیخی چلائی، لیکن پھپھو نے کسی بات کا یقین نہیں کیا۔ میں انہیں ان کے بیٹے کے کرتوت کے بارے میں بتانا چاہتی تھی، انہیں بتانا چاہتی تھی کہ کس طرح ان کا بیٹا اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر مجھے ہوس کا نشانہ بنانا چاہتا تھا، لیکن پھپھو نے میری ایک نہیں سنی، اور یوں امام صاحب کے ساتھ مجھے اسی وقت گھر سے نکال کر دروازہ میرے منہ پر بند کر دیا۔ میں گلی میں کھڑے ہو کر رونے لگی تھی، اور اب سب سے بڑی پریشانی اس بات کی تھی کہ میں کہاں جاؤں۔ امام صاحب بھی آخر کب تک میرے ساتھ تعاون کریں گے؟ آخر کب تک وہ مجھے اپنے گھر میں رکھیں گے؟ میں ان کی ذمہ داری تو نہیں ہوں؟ یہی سوچ کر میں زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ اچانک امام صاحب نے مجھے کہا، تمہارے اماں ابا کا گھر ہے نا؟ تمہیں کچھ اندازہ ہے وہ کہاں پر ہے؟ ان کی بات پر میں نے حیرانی سے انہیں دیکھا اور کہا، ہاں مجھے یاد ہے، ایک بار پھپھو لے کر گئی تھی، لیکن میں اب بھی ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی، کیونکہ مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں۔ اور پھر جب میں نے ان سے پوچھا تو وہ کہنے لگے
میں تمہیں تمہارے اماں ابا کے گھر لے کر چلتا ہوں، تم وہاں پر ان کے گھر میں رہو اور اپنی زندگی سکون سے اپنے گھر پہ گزارو۔ کوئی ضرورت نہیں ہے پھپھو کے پاس واپس جانے کی یا ان کے گھر پر ذلیل ہونے کی، بس اپنے گھر پر رہو اور اپنی زندگی گزارو۔ امام صاحب کی بات سن کر میری آنکھیں چمک اٹھیں، پر میں نے انہیں کہا اگر ایسا ممکن ہو جائے تو کیا ہی اچھی بات ہو، اور پھر میں ان کے ساتھ اماں ابا والے گھر میں آ گئی۔ جب میں یہاں سے گئی تھی تب تو 5 سال کی تھی، اور اب جب واپس آئی ہوں تو 19 سال کی جوان لڑکی ہوں، لیکن میرے محسوسات ابھی بھی وہی 5 سال کی بچی والے تھے۔ میں اپنے گھر کی ایک ایک چیز کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہاں پر کرایہ دار رہ رہے تھے جن کا کرایہ پھپھو کو جاتا تھا۔ میں نے امام صاحب کی مدد سے ان کے ساتھ بات کی اور انہیں گھر چھوڑنے کے لیے کہہ دیا۔ وہ پہلے تو اس بات کے لیے تیار نہیں ہوئے، لیکن امام صاحب کی وجہ سے وہ مان گئے، اور پھر 1 ہفتے کے بعد وہ گھر خالی کر گئے۔ اب یہ سارا گھر میرے پاس تھا اور میں بڑے سکون سے یہاں پر رہ رہی تھی۔ پھپھو کو جب کرایہ نہیں ملا تو وہ پریشان سی چلی آئیں، اور جب انہوں نے مجھے یہاں پر دیکھا تو حیرت کے مارے ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، اور پھر وہ مجھے کہنے لگی کہ آخر تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس گھر میں آنے کی؟ پھپھو نے غصے سے آگ بگولا ہوتے ہوئے مجھے کہا، تو میں نے ان کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، یہ گھر میرا ہے اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اس گھر کی مالکن میں ہوں، اور اب میں یہاں پر آ گئی ہوں۔ میں نے بڑے سکون سے پھپھو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تو وہ جیسے غصے سے لال پیلی ہو گئی اور کہنے لگی، تم یہاں پر نہیں رہ سکتی، یہ گھر میرا ہے، اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی ان کرایہ داروں کو یہاں سے نکالنے کی؟ پھپھو نے مجھے غصے میں ڈپٹتے ہوئے کہا، جبکہ میں نے انہیں صاف صاف کہہ دیا کہ وہ کرایہ دار اب کسی صورت یہاں پر نہیں رہ سکتے، یہ گھر میرا ہے اور اب میں یہاں پر رہوں گی، اور آپ یہاں سے مجھے کسی طور نہیں نکال سکتی۔ پھپھو ایک دم آگے بڑھیں اور مجھے مارنے کے درپے ہوئیں کہ پھپھو کا ہاتھ امام صاحب نے پکڑ لیا، جو اچانک ہی وہاں پر آ گئے تھے۔ امام صاحب کو دیکھ کر پھپھو چونک اٹھی اور پھر میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، او اچھا، اب میں سمجھی، یہاں پر تو رنگ رلیاں منائی جا رہی ہیں، اپنے عاشق کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، اسی وجہ سے تو اس گھر میں آ گئی ہو۔ پھپھو کی اتنی گندی نیت پر مجھے شرم آ رہی تھی، تاہم میں نے انہیں کہا، جیسا آپ سوچ رہی ہیں ویسا ہرگز نہیں ہے، یہ امام صاحب ضرور ہیں، لیکن یہ ایک جن زادہ ہے اور جنات کی مسجد میں امام ہے۔ میری بات سن کر پھپھو کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، اور وہ خوف کے عالم میں کھڑی امام صاحب کی طرف دیکھتی رہی اور پھر ایک دم وہاں سے نکل گئی۔ میں نے تعصب سے پھپھو کو جاتے ہوئے دیکھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا خونی رشتہ مجھ پر اتنے گھٹیا الزام لگائے گا۔ میری آنکھوں میں دکھ محسوس کر کے امام صاحب کہنے لگے، تم پریشان مت ہو، تمہاری پھپھو کا انجام بہت برا ہوگا۔ جس طرح کی وہ الزامات لگا رہی ہیں اور جس طرح انہوں نے یتیم لڑکی کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا ہے، انہیں بہت جلد اس کی سزا ملے گی۔ امام صاحب کے منہ سے یہ سب سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، تاہم میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ جس طرح آپ نے مجھے آج پھپھو سے بچایا ہے، میں مر بھی جاؤں تو آپ کا یہ احسان کبھی نہیں چکا سکتی، آپ کی بہت بہت مہربانی۔ امام صاحب سے یہ کہہ دینے کے بعد جیسے میرے دل کا بھاری بوجھ اتر گیا تھا۔ اب میں کافی مطمئن ہو کر اپنے گھر میں رہ رہی تھی۔ یہاں پر مجھے بہت سکون تھا، نہ تو بات بات پر آواز دینے والی پھپھو تھی اور نہ ہی ان کا وہ گھٹیا بیٹا تھا۔ میں بہت سکون سے یہاں پر تھی، تاہم میں اکیلی تنگ آ جاتی تھی، اور اس کا حل میں نے یہ نکالا کہ شام کے وقت میں بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دینے لگی۔ چونکہ میری عربی بہت اچھی تھی اور تلفظ بھی بہت اچھا تھا، اسی لیے میں نے شام کے وقت بچوں کو تعلیم دینا شروع کر دی۔ شام کے وقت میرے پاس کافی بچے آ جاتے تھے اور میں بڑا خوشی خوشی انہیں اس ٹائم پڑھاتی تھی۔ بچوں کے ساتھ میرا بھی من بہل جاتا تھا اور مجھے بھی کافی سکون ملتا تھا۔ کبھی کبھار امام صاحب میرے پاس آ جاتے ہیں۔ میں امام صاحب کی بہت زیادہ مشکور تھی جنہوں نے میرے ساتھ اتنا تعاون کیا، مجھے میرا گھر واپس لے کر دیا، اور جس طرح سے اس کے بعد بھی انہوں نے میرا خیال رکھا، میں صحیح معنوں میں ان کی بہت مشکور ہو گئی تھی۔ ایسا تو میرے اپنوں نے بھی میرے ساتھ نہیں کیا تھا۔ امام صاحب کی وجہ سے ہی میں خود کو اتنا مطمئن اور محفوظ تصور کرتی تھی، کیونکہ اگر وہ نہ ہوتے تو شاید اس رات میں زندہ نہیں بچ سکتی تھی، اور پھر نہ تو مجھے میرا یہ گھر واپس ملتا اور نہ ہی میں پھپھو کے چنگل سے آزاد ہوتی۔ یہاں پر آئے ہوئے مجھے 4 ماہ ہو چکے تھے اور میں بہت خوش اور مطمئن تھی۔
کہ اچانک ایک دن دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دیکھا تو پھپھو کھڑی تھی۔ پھپھو کو دیکھ کر مجھے عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید وہ اسی گھر کی وجہ سے میرے پاس آئی ہیں، لیکن پھپھو کی حالت کافی خراب لگ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، اندر نہیں آنے دو گی؟ میں ایک طرف کو ہٹ گئی اور راستہ چھوڑ دیا۔ پھپھو اندر آ گئی اور سامنے آ کر برآمدے میں رکھی کرسی پر بیٹھ گئی اور کچھ دیر کے بعد کہنے لگی، میں تم سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ پھپھو کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ مجھے پھپھو سے اس بات کی امید نہیں تھی، تاہم پھپھو کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ کہنے لگی، میں نے تمہارے ساتھ آج تک جو بھی سلوک رکھا ہے میں اس پہ بہت شرمندہ ہوں۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تمہارے ماں باپ کے مرنے کے بعد میں نے تمہارے اوپر ہر خوشی کو حرام کر دیا۔ میں نے تمہیں پڑھنے نہیں دیا، تمہیں گھر کی ملازمہ بنا کر رکھ لیا، تمہیں کبھی محبت یا پیار سے نہیں بلایا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اس سب کی سزا مجھے اتنی بری ملے گی۔ میرا بیٹا اس وقت جیل میں بند ہے۔ کسی لڑکی کو اغوا کر کے اس کے ساتھ زیادتی کرنے کے جرم میں وہ آج جیل میں سزا کاٹ رہا ہے۔ مجھے اسی نے بتایا تھا کہ اس رات اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر تمہیں اپنی ہوس کا نشانہ بنانا چاہا تھا، اور تمہیں اس بات کی خبر ہو گئی، اسی لیے تم وہاں سے بھاگ نکلی۔ میں نے تمہارے اوپر الزام لگایا، تمہیں برا بھلا کہا، تمہیں غلط الفاظ بولے، جن کی سزا مجھے یہ سب مل رہی ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ اتنا برا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے پھپھو شدت سے رونے لگی، جبکہ میرا دل گہرے دکھ سے بھر گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ پھپھو کا بیٹا اس طرح کی حرکت میں بھی ملوث ہو سکتا ہے، لیکن میں نے پھپھو سے کہا کہ مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ آپ نے اپنی اولاد کی محبت میں جو کچھ کیا وہ کیا، لیکن آپ اپنی اولاد کا خیال رکھنا بھول گئی۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس کی سرگرمیوں پر نظر رکھتی۔ پھپھا جان جب آپ سے پوچھتے تھے تو آپ اس کے اوپر پردہ ڈال دیتی تھی اور کبھی اس کا خیال نہیں کیا کہ وہ کس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ لیکن اب جب کہ وہ اپنے کیے کی سزا کاٹ رہا ہے تو آپ مجھ سے معافی مانگنے آ گئی ہیں، ورنہ تو آپ کو کبھی اپنی غلطیوں اور زیادتیوں کا ادراک ہی نہ ہوتا۔ میں نے پھپھو سے کہا تو پھپھو آنسو بھری آنکھیں اٹھا کر مجھے دیکھنے لگی اور کہنے لگی، تم سچ کہہ رہی ہو، اگر آج میرا بیٹا اس حال میں نہ ہوتا تو مجھے کبھی اپنی زیادتیوں کا احساس نہ ہوتا، میں کبھی یہ سمجھ ہی نہ پاتی کہ یہ سب کچھ میرے کیے کی سزا ہے اور شاید زندگی بھر مجھے بھگتنی ہوگی۔ تم نے اچھا کیا تم میرے گھر سے آ گئی اور یہاں پر اپنے گھر میں بیٹھی ہو۔ جلد ہی تمہارے نصیب کا تمہیں کوئی مل جائے گا اور تم خوشی خوشی اپنا گھر آباد کرو گی۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ کہہ کر پھپھو وہاں سے چلی گئی۔ پھپھو کے جانے کے بعد میں کافی دیر تک ان کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان ہوتی رہی۔ مجھے اس بات کی پریشانی تھی کہ نہ جانے اب پھپھو کا کیا بنے گا۔ پھپھو کو اپنے بیٹے سے بہت محبت تھی، ان کا ایک ہی تو بیٹا تھا، اور اسی محبت اور لاڈ پیار نے ان کے بیٹے کو اتنا بگاڑ دیا تھا کہ آج وہ اس حال میں ہے۔ تاہم میں نے اٹھ کر وضو کر کے نماز ادا کی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے میری عزت کی حفاظت کی اور مجھے سکون سے میرے گھر پہنچا دیا، جہاں پر آج میں عزت اور سکون سے زندگی گزار رہی ہوں۔ اور اس سب کے پیچھے اس جن زادے کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اگر وہ میری زندگی میں نہ آتا تو شاید میری زندگی میں اتنی آسانی نہ آتی۔ وہ اب بھی گاہے بگاہے میری خیر خبر لیتا رہتا، اور پھر ایک دن جب وہ آیا تو اس کا چہرہ بہت اداس تھا۔ میں نے حیرانی سے اس سے پوچھا تو کہنے لگا کہ شاید اب میں دوبارہ کبھی یہاں پر نہ آ سکوں، کیونکہ مجھے اب میری دنیا میں واپس آنے کا حکم ملا ہے۔ میں اب وہاں پر واپس جا رہا ہوں اور دوبارہ میرے لیے آنا ممکن نہ ہو، لیکن تم اپنا خیال رکھنا اور کبھی کسی پر بھروسہ مت کرنا۔ اس جن زادے کے جانے کا سن کر میں خود بہت اداس ہو گئی تھی، کیونکہ اس کے ہونے سے مجھے بہت ہمت ملی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی اسے اپنی دنیا میں واپس جانا تو تھا ہی۔ میں نے خوشی خوشی اسے رخصت کیا۔ اس کے جانے کے بعد کافی دنوں تک میں بہت اداس رہی، تاہم مجھے ایک بات کا یقین تھا کہ اگر کبھی میں اسے پکاروں گی یا میں کسی مصیبت میں ہوئی تو وہ ضرور پلٹ کر میری مدد کے خیال سے آئے گا۔ میرا دن تو کافی اچھا گزر جاتا تھا، کیونکہ بچے پڑھنے کے لیے آتے تھے اور بہت سارے بچوں کے ساتھ تو اب میری بڑی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ لیکن میں نے شادی کا نہیں سوچا تھا، کیونکہ میرا خیال تھا کہ جب تک زندگی اسی طرح سکون سے گزر رہی ہے تب تک ایسے ہی گزارتی ہوں۔ پھپھو بھی مہینے 2 مہینے کے بعد خیر خبر لینے کے لیے آ جاتی تھی، لیکن میرا ایک بار بھی ان کے گھر جانے کو دل نہیں کیا تھا۔
میں جب بھی جانے کا سوچتی تو مجھے وہ رات یاد آ جاتی ہے۔ پھپھو اب پہلے کی نسبت بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہیں اور اپنے بیٹے کی وجہ سے بہت پریشان رہتی ہیں، کیونکہ سنا ہے کہ جیل میں وہ نشہ کرنے لگ گیا تھا اور اس کی صحت پہلے سے کافی خراب ہو گئی ہے۔ پھپھو کو اپنے بیٹے کا دکھ لے ڈوبا تھا اور وہ اب کافی بیمار رہنے لگی تھی۔ وہ اکثر مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہتی ہیں۔ ان کا اسی بات پر اصرار ہوتا کہ میں ان کے ساتھ جا کر ان کے گھر رہوں، لیکن میرا دل نہیں مانتا تھا۔ میں ان کے لیے سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔